بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، قوم کے سامنے ان کا نبی بن کر کھڑا ہونا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، پھر یہودیوں کی مخالفت اور ان کے خلاف قتل کی سازش، پھانسی کا مقدمہ، پھانسی پر چڑھانے کی کوشش، یہاں تک بات ہوئی تھی۔ چونکہ اس زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اس زمانے کے لوگوں سے یہ کہا کہ مسیح دو ہوں گے، ایک المسیح الصادق، ایک المسیح الدجال، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے المسیح الدجال کہا، جھوٹا مسیح۔ اسی بنیاد پر ان کی مخالفت کی۔ خداوند قدوس نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اپنے پاس بلا لیا۔ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، اسی طرح ان کو زندہ آسمان پر بلا لینا اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ پھر قرب قیامت میں وہ جھوٹا مسیح ظاہر ہوگا جس کو المسیح الدجال کہتے ہیں۔ اس وقت خداوند قدوس عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے دوبارہ اتاریں گے۔ اب یہ دونوں آمنے سامنے ہوں گے، ان کا مقابلہ ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو، المسیح الدجال کو قتل کریں گے۔ جب یہ مسیح مارا جائے گا تو دنیا کی جو قومیں غلط فہمی کی بنیاد پر اس کو مسیحا سمجھ رہی تھیں، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ نہ، یہ مسیحا تو نہیں ہے۔ سچے مسیح وہ ہیں جو آسمان سے اترے، اور جھوٹا مسیح مارا گیا۔ ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، ان نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے دجال کا ظاہر ہونا۔ قرب قیامت کے سلسلے میں جو باتیں ہیں، اس میں بھی اگر آدمی نے کچا مطالعہ کر رکھا ہے، تھوڑی سی یہاں سے، تھوڑی سی وہاں سے، تھوڑی سی وہاں سے، اور بحث شروع کر دی تو سوائے گمراہی کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ دھیان رکھیے گا، قرب قیامت کی نشانیوں کو لے کر کمنٹ کرنا اور معلومات پختہ نہ ہو تو نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان کے سوا کچھ نہیں ہونے والا۔ اور نوجوانوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، تھوڑی سی یہاں سے، تھوڑی سی وہاں سے، تھوڑی سی وہاں سے۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں اس سلسلے میں، جب تک معلومات نہ ہو، جب تک سانپ کا منتر نہ آتا ہو، اس کے بل میں ہاتھ مت ڈالو، ورنہ بھگتو گے۔ شوق ہے مطالعہ کرنے کا، میدان ہے، گھوڑا ہے، آئیے مطالعہ کیجئے، جب اس لائق بنو تب زبان کھولو۔ گونڈی میں کچھ نوجوان بیٹھے تھے، بہار کے کاریگر، آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ایک عام مزاج ہے، یہاں بھیونڈی بھی ایسا ہے۔ چھٹی ہوئی بیٹھ گئے تو بجائے اس کے کہ بھائی میرا کلمہ یاد نہیں، سن لے، میرا قرآن درست کرا دے، میرے تحیات سن لے، فرائض و واجبات سن لے، نماز اس کی کسی کو نہیں پڑھی ہے نہ۔ جس سے میری آخرت سنورنا ہے، جن سوالوں کا جواب قبر میں دینا ہے، میدان محشر میں دینا ہے، جس کی بنیاد پر جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اس کی نہیں پڑھی ہے۔ اگلی باتیں
آپس میں بحث کر رہے ہیں میدان محشر کہاں برپا ہوگا. بڑی فکر ہے ان کو. اتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے, وہ میدان کہاں ہوگا؟ اب مجھے فون لگا دیا, آپس میں بحث چالو ہے, میں سن رہا ہوں. اٹھایا میں نے فون, حضرت ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ میدان محشر کہاں برپا ہوگا؟ کون لوگ تھے وہ بہار کاریگر تھے. میں نے کہا گاندھی میدان پٹنہ. اس نے گھبرا کے فون رکھ دیا. پھر کسی عالم کو بولا کہ میں نے پوچھا ان سے کہ میدان محشر کہاں برپا ہوگا, تو یہ کہہ رہے ہیں گاندھی میدان پٹنہ. عالم صاحب نے مجھے فون لگایا, ابھی آپ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا. میں نے کہا جی. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا ان کے لیے وہی جواب ہے. اللہ کے بندو, جس چیز کی صراحت قرآن و حدیث میں نہیں ہے تم کو اس کی فکر ہے, اور مرنے کے بعد جس چیز کا جواب دینا ہے اس کی فکر نہیں ہے. یہی صورتحال علامات قیامت میں سے. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ علامت قیامت کا مطلب کوئی خطرناک چیز, کوئی بری چیز. ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک, علامت قیامت بری ہی ہوگی نہ. کچھ چیزیں ہیں, مثلا دجال کا ظاہر ہونا خطرے کی چیز ہے, اولاد کا نافرمان ہونا بری چیز ہے, زنا کا عام ہونا بری چیز ہے, مانا ہم نے. لیکن علامات قیامت سب بری ہی ہوں گی؟ غلط. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی قیامت کی علامت ہے. اب بولو, کیا یہی بری ہے؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اہم معجزات قیامت کی علامت ہیں. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی علامت ہے. قرآن نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی, چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے. یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی تھی, معجزہ تھا. اس کو ہم برا کیسے کہہ دیں گے؟ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین. آپ نے اپنی انگلیاں اٹھا کے اشارہ کیا, میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے اگل بغل میں. کیا مطلب؟ جب سے دنیا شروع ہوئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت, یہ فاصلہ بہت کم ہے, وہ فاصلہ بہت لمبا ہے. جب سے دنیا شروع ہوئی وہ فاصلہ بہت لمبا ہے, اور آپ کے بعد قیامت کا فاصلہ کم ہے. تو اگل بغل, جیسے آپ کوئی آسام سے کوئی بنگال سے آ رہا ہے, 2 دن 3 دن کے بعد بمبئی پہنچتا ہے. اگتپوری آ گئے, پہنچ گیا میں. کلیان آ گئے, پہنچ گیا میں. ابھی تو 12 میل باقی ہے بھائی. ارے اب کیا ہے, اب تو بس آٹو پکڑا اور پہنچے. مطلب جب 2 دن کی مسافت طے کر لی, اب کیا بچا؟ ایک صاحب کو میں نے بلایا کسی کام کے لیے, انہوں نے مجھ کو ایڈریس دیا, میں اس ایڈریس پہ آئے کھڑا ہوں. اب مجھے فون لگا رہے ہیں, میں پہنچ گیا. نوجوانوں کو مزاج ہے نا, میں پہنچ گیا. میں نے کہاں پہنچے؟ بولے بس گیٹ کے سامنے کھڑا ہوں. میں نے کہا بھائی تو میں کھڑا ہوں. وہ سامنے چلے آ رہے تھے. ان کا ٹائم نہ خراب ہو, وہ پہلے مجھ سے کہتے ہیں پہنچ گیا میں. مطلب دکھ ہی رہا ہے پہنچ جاؤں گا. اب پیچھے لوٹیے. علامات قیامت کچھ تو وہ ہیں جو کافی پہلے ہوں گی, جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, چاند کا 2 ٹکڑے ہونا, یہ علامات قیامت ہے. پھر اور آگے بڑھیے, اور قریب زمانے میں دوسری علامتیں ظاہر ہوں گی. کیا؟ اولاد کا نافرمان ہونا. ایک بہت مشہور حدیث ہے, سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, اور حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے جو حدیث جبرائیل کہلاتی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, ایک شخص آیا بالکل اجنبی, کوئی پہچانتا نہیں, اور مجمع کو چیرتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس تک چلا گیا. تعجب کی بات تھی, ورنہ آنے والا پیچھے بیٹھے گا, جہاں جگہ ہوگی وہاں بیٹھے گا.
اور وہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب بیٹھا، سلام دعا ہوئی اور بے تکلفی کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اپنی ران میں ہاتھ مار مار کے بات کر رہا ہے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی کی ران میں ہاتھ مار مار کے بات کر رہا ہے، جیسے دو بے تکلف دوست ہوتے نہیں ہیں۔ اور سناؤ کیا حال چال ہے؟ وہ سوالات کر رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں۔ جب وہ سوال کا جواب سنتا ہے تو کہتا ہے صدقتا، ٹھیک کہا آپ نے، ٹھیک کہا آپ نے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان تھے، یہ کون سی مخلوق ہے؟ بھئی ہم سوال کرتے ہیں، آقا نے جواب دیا، ہم خاموش رہتے ہیں، ہم تھوڑا کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کہا، ہم پاس کر رہے ہیں آپ کو، نمبر دے رہے ہیں آپ کو۔ اس نے کئی سوالات کیے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اخلاص کیا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے مل احسان، اخلاص کیا چیز ہے؟ آپ نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن یہ کیفیت ہر ایک کے بس کی نہیں ہے۔ میں کام کروں اس تصور کے ساتھ کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، یہ ہمارا آپ کا مقام نہیں ہے، بہت اونچے لوگوں کا مقام ہے۔ پھر کم از کم یہ تصور کرو خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے، یہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی عام و کوئی خاص نہیں، میں خدا کو دیکھ رہا ہوں یہ خواص کا مقام ہے، عام آدمی کا کام نہیں، لیکن خدا مجھے دیکھ رہا ہے یہ سب کے ساتھ۔ پھر اس نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جتنا پوچھنے والے کو معلوم اتنا ہی بتلانے والے کو معلوم، نہ تمہیں معلوم نہ مجھے معلوم۔ کب آئے گی اللہ کو بہتر معلوم ہے، ہاں زمانہ قریب آ رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا من اماراتہا، کچھ علامتیں بتلائیں گے؟ فرمایا ہاں علامتیں بتلاؤں گا، ان تری الحفاة العراء رعاء الشاة يتطاولون في البنيان۔ پہلے فرمایا ان تلد امۃ ربتہا، باندی اپنی ملکن کو جنے گی، باندی کے پیٹ سے ملکن پیدا ہوگی۔ یہ بہت اونچی تعبیر ہے، مطلب ماں قائم مقام نوکرانی کی ہو جائے گی اور بیٹیاں قائم مقام ملکہ کے ہو جائیں گی۔ بیٹے نافرمان ہمیشہ ہوتے تھے، نٹ کھٹ، لیکن لڑکیاں ماں کے خلاف نافرمانی کریں، یہ قیامت کی علامت ہے جو اب سامنے آ رہا ہے۔ ورنہ بیٹیاں ماں کے سامنے زبان نہیں کھولتی تھیں، سر نہیں اٹھاتی تھیں۔ قرب قیامت میں بیٹی اپنے آپ کو ملکن سمجھے گی، ماں کو نوکرانی سمجھے گی۔ اماں میں اسکول جا رہی ہوں، لوٹ کے آؤں گی، ٹیوشن کلاس جانا ہے، میرے کپڑے دھو کر پریس کر کے رکھنا، میرے جوتے صاف کر کے رکھنا، ناشتہ بنا کے رکھنا۔ میں اماں بول کر گئی تو یہ کام نہیں کی، تو ایسا نہیں کی، تو ویسا نہیں کی، اور ماں نے کچھ کہا تم چپ بیٹھو، تم لوگ پرانے خیال کے لوگ ہو، تم کو سمجھتا نہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ یہ بدتمیزیاں بیٹے کرتے تھے، بیٹیاں بھی کریں گی، قرب قیامت کی نشانی ہے، اور یہ برا عمل ہے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، وہ لوگ جن کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی تھی، بدن میں پورا کپڑا نہیں ہوتا تھا، وہ جنگل پکے اونچے مکانات بنائیں گے، اور اونچے مکان بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ گاؤں کی وہی کہانی ہے۔ جنگل کے چرواہے پکے اونچے مکانات بنانے میں آپس میں کمپٹیشن کریں گے۔ یتطاولون فی البنیان، تفاعل تقابل کے معنی میں آتا ہے۔ صحابہ خاموش ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آنے والا مہمان مقامی تو ہے نہیں، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں ہے، اور پردیسی بھی نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس زمانے میں سواری کے ذرائع کیا تھے؟ گھوڑے پر آئے گا، اونٹ پر آئے گا، بند گاڑی میں آنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ پیدل آئے گا، گھوڑے پر آئے گا، اونٹ پر آئے گا۔
اب جب دھول دھکڑ میں آدمی دور سے آئے گا تو کپڑے سفید نہیں بچیں گے، بال کالے نہیں بچیں گے، بال بھورے ہو جائیں گے، کپڑے مٹیالے ہو جائیں گے۔ صحابی کہتے ہیں بال بالکل کالے، کپڑے بالکل سفید، شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد۔ نہ تو مسافر لگتا تھا نہ مقامی تھا، ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ یہ مصیبت کیا ہے، یہ آیا کون؟ جب وہ سوالات کر کے جوابات لے کر چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے پوچھا پہچانا کون ہے؟ تم لوگ پہچانے یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ رسول بہتر جانے، فرمایا ان ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، جبرائیل امین تھے یہ۔ تب صحابہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی سے اس قدر بے تکلف کیوں ہے، اور پیغمبر کے سوال کے جواب میں وہ آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا یہ کیوں کہتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی تھا جبرائیل امین کے آنے کا، انسانوں کی شکل میں آتے تھے، سوالات کرتے تھے، صحابہ سنتے تھے، امت کو فائدہ پہنچتا تھا۔ اس روایت میں کیا ہے؟ علامات قیامت من اماراتھا، وہ علامتیں ہمارے آپ کے سامنے ظاہر ہو چکی ہیں۔ علامات قیامت میں سے ہے کہ زنا علانیہ ہوگا۔ پہلے زنا چھپ کر ہوتا تھا، اب زنا علانیہ ہوگا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی چیز چھپی ہے، ہر چیز پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور آگے بڑھیے، اس کے بعد اور کچھ علامتیں ہیں، پھر آخری دور کی علامتیں جن کے بعد ایمان قبول نہیں ہوگا، وہ ایک دم آخر میں ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے اور انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام آ کر اپنی عمر پوری کر کے ان کا انتقال ہوگا۔ مدینہ منورہ میں روضہ اقدس میں 4 قبروں کی جگہ ہے، 3 فل ہیں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا ابوبکر صدیق کی، سیدنا عمر فاروق کی، اور 4تھی قبر کی جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر رکی ہوئی ہے۔ وہ آ کر دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ برائی عام ہوگی اور اللہ کے نیک بندے اٹھا لیے جائیں گے، تب وہ آخری علامت ظاہر ہوگی، جس کے بعد کلمہ قبول نہیں، ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ وہ 2 بڑی علامتیں ہوں گی۔ کیا ہوگی؟ سورج بجائے پورب کے پچھم سے نکلے گا، اور صفا پہاڑی پھٹے گی، اس کے اندر سے ایک جانور نکلے گا جو مختلف شکلوں کا ہوگا، انسان جیسا ہوگا، جانور جیسا ہوگا، بات کرتا ہوگا انسانوں جیسی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، وہ لوگوں سے کہے گا لوگوں نصیحتیں بہت آئیں، تم نے مانا نہیں، تم نے مانا نہیں، اور وہ بجلی کی چمک کی طرح یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں جائے گا۔ ایمان والے کی پیشانی پر ایمان کی نشانی لگائے گا، کفر والے کی پیشانی پر کفر کی نشانی لگائے گا۔ یہ سورج کا بجائے پورب کے پچھم سے نکلنا، یہ وہ آخری علامت قیامت ہوگی، جس کے بعد اب قیامت آئے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ پھر قیامت کا زلزلہ، ہولناکیاں، ستاروں کا ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا، سمندروں کے پانی کا اچھلنا، سمندروں میں آگ لگنا، زمین کا ہلنا۔ قرآن نے مختلف انداز پر قیامت کے بعض پہلوؤں کا تذکرہ کیا۔ کہیں پر کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلاتی عورتیں اپنے سینے سے بچوں کو پھینک کر بھاگیں گی۔ یہ تعبیر، ماں اپنے بچے کو پھینک کر بھاگے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جن کے پیٹ بچے ہوں گے اسقاط حمل ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم کو ایسا لگے گا لوگ پاگل دیوانے ہیں، نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نشہ نہیں ہوگا، قیامت کا زلزلہ ہوگا، زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔
پہاڑ ایسے اترا رہے ہوں گے ہواؤں میں جس طریقے سے دھنکی ہوئی روئی اتراتی ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. انسان کیڑے مکوڑوں طریقے سے فضاؤں میں تیر رہے ہوں گے, مارے مارے پھر رہے ہوں گے. زلزلہ آئے گا, طوفان آئے گا, کوئی پیڑ سے لڑے گا, کوئی پہاڑ سے لڑے گا, کوئی اوپر جائے گا, کوئی نیچے آئے گا, اور پہاڑ فضاؤں میں اس طرح تیر رہے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی تیرتی ہے. قرآن نے ان چیزوں کو مختلف موقعوں پر تذکرہ کیا. ان کا پیچھے لوٹیے, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا؟ دنیا کے حالات بد سے بدتر ہوں گے, اور میں نے بار بار یہ بات کہی کہ اس موضوع پر بہت نازک موضوع ہے, ہر شخص کو زبان نہیں کھولنا چاہیے. علماء بھی احتیاط برتتے ہیں, نازک ترین موڑ ہے یہ. بہرحال موضوع آیا اس لیے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. دنیا کے حالات بد سے بدتر ہوں گے, برائی عام ہوگی. عرب خطہ حجاز کا حکمراں جنگ میں مارا جائے گا. مسلمانوں کے خلاف باطل طاقتیں متحد ہوں گی, اس میں عیسائی بھی ہوں گے, یہودی بھی ہوں گے, اور لوگ بھی ہوں گے. حجاز کا حکمراں مارا جائے گا, نیا حکمراں منتخب نہیں ہوگا, وہ علاقہ بغیر حکمراں کے ہوگا. حج کا موقع آئے گا, حج بغیر امیر کے ہوگا. اب تک حج امیر کے ماتحت ہوتا ہے. امت بے چین ہوگی. بعض روایتوں میں ایسا آتا ہے, بہت پختہ باتیں نہیں لیکن تاریخ کا حصہ وہ بھی یہ باتیں آتی ہیں یہ, کہ سورج اور چاند دونوں میں گرہن لگے گا. ان علامتوں کو دیکھ کر اللہ کے نیک بندے سمجھ جائیں گے کہ اب امام مہدی کے ظہور کا وقت آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. وہ میں یہ بات کئی بار بتلا چکا ہوں کہ خداوند قدوس یہ اعزاز حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو کیوں دیں گے؟ چونکہ حضرت حسن نے آئی ہوئی خلافت امت کے لیے قربان کر دی تھی. معمولی بات نہیں ہے, زبان سے کہنا آسان ہے. آئی ہوئی گھر کی خلافت امت کے اتحاد کے لیے قربان کر دی تھی, دست برداری کا اعلان کر دیا تھا, اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو اسلامی حکومت کا حکمراں منتخب کر دیا تھا کہ مسلمانوں کا شیرازہ ایک ہو جائے. اور پھر بقیہ ایام گمنامی کے ساتھ گزار دیے. قرب قیامت جب خداوند قدوس امت کو امیر دے گا تو اسی خاندان کا دے گا, حسنی خاندان کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے, مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے, عام انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے. ادھر یہ حالات ہوں گے. حجاز کا حکمراں مارا گیا, بے چینی بڑھی, تو ان کو بھی تو معلوم ہوگا کہ یہ حالات ہوں گے. اور ایک رات ایسی آئے گی کہ خداوند قدوس ان کے اندر وہ تمام صفتیں مکمل کر دے گا جو کسی حکمراں اور امیر میں ہونی چاہیے. وہ یہ محسوس کریں گے کہ اب امت مجھے اپنا خلیفہ امیر منتخب کرے گی, اور وہ بچ رہے ہوں گے. امام مہدی بچ رہے ہوں گے, مدینہ منورہ سے نکل کر مکۃ المکرمہ آ جائیں گے وہ, تاکہ لوگ مجھے گھیرے نہیں. مکۃ المکرمہ میں حج کے بعد وہ طواف کر رہے ہوں گے. اس میں کچھ ڈال لیا کہ ذرا آواز تو آوے کہ آپ نکل رہے ہیں. میں نے گزشتہ بھی کہا تھا ماشاءاللہ لوگوں نے توجہ دی, مسجد کی جھولی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈالنے کی نیت سے آیا کیجیے. وہ مکۃ المکرمہ میں آ کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے, اور اس وقت مطاف جو ہے طواف گاہ وہ اللہ کے نیک بندوں سے بھری ہوگی. اللہ کے نیک بندے پوری دنیا سے آئے ہوں گے ان دنیا کے حالات دیکھ کر کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا. ان کی علامتوں سے لوگ ان کو پہچان لیں گے.
اور قریب آ کر پوچھیں گے اچھا ان کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ، پوچھیں گے انت محمد ابن عبداللہ، وہ کہیں گے نعم، تو امت کہے گی حالات بہت بدتر ہے، امت بے چین ہے، آپ امت کی قیادت سنبھالیے، وہ انکار کریں گے نہیں کسی اور کو چن لو، امت مجبور کرے گی ان کو کہ نہیں آپ ہی، تو وہیں مطاف میں خانہ کعبہ کے سامنے طواف جہاں ہو رہا ہوگا وہیں وہ بیٹھ جائیں گے، 313 اولیاء اللہ، بعض روایتوں میں آتا ہے قطب و ابدال وہاں جمع ہوں گے، وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جدھر آپ چلتے ہیں چلیے۔ بس اس کی اطلاع پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے ادھر مطاف میں بیعت ہو رہی ہوگی اور پوری دنیا میں اس کی اطلاع عام ہو جائے گی۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت لوگوں کو اشکال تھا کیسے عام ہوگی، آدمی جائے گا پہنچے گا اطلاع پہنچے گی، 2 دن لگے گا 4 دن لگے گا، آج سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آج تو چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے فیس بک میں ڈالا گیا، انسٹاگرام میں ڈالا گیا، یوٹیوب میں ڈالا گیا، اور دنیا کے جتنے لوگ اس سے کنیکٹ میں ہیں سب کو اس وقت اطلاع پہنچ گئی۔ شام میدان جنگ ہوگا، عالمی میدان جنگ شام ہوگا، جو لوگ دنیا کے حالات سے واقف ہیں وہ خوب سمجھ رہے ہیں، وہاں وہ حالات آہستہ آہستہ بن رہے ہیں۔ یہ نکلیں گے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، نانا جان کے روضہ اقدس پر صلاۃ والسلام کو نذرانہ پیش کریں گے، پھر وہاں سے اپنے متبعین کو لے کر شام کا رخ کریں گے۔ امام مہدی شام کے علاقے میں جائیں گے، اللہ کے نیک بندے پوری دنیا سے شام میں جمع ہو جائیں گے امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے، اور حدیث شریف میں آتا ہے اگر تمہارے سامنے امام مہدی کا ظہور ہو جائے تو تم کو برف کی سل پر چل کر جانا پڑے تو جانا، تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جنگ ہوگی، 6 سال تک جنگ چلتی رہے گی، کبھی ان کو غلبہ کبھی ان کو غلبہ، کبھی ان کو غلبہ کبھی ان کو غلبہ، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان کم ہوتے 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 اسلامی فوج گھٹتے گھٹتے اتنی بچے گی کہ دمشق میں ایک مسجد کے اندر سب سما جائیں گے۔ رات میں تمام دروازے بند کر لیں گے، باہر دجالی فوج ان کو گھیرے کھڑی ہوگی۔ اچھا ادھر امام مہدی کی جنگ جاری ہوگی، عراق اور شام کے بیچ سے دجال ظاہر ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، پیدا نہیں ہوگا خروج ہوگا، دجال موجود ہے مقید ہے، وہ نکلے گا عراق اور شام کے بیچ سے۔ پہلے وہ دعویٰ نبوت کرے گا، لوگ اس کے ساتھ جڑیں گے، پھر اصفہان آئے گا، اصفہان پہنچتے پہنچتے دعویٰ خداوندی کرے گا، 40 دن رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن رہے گا، وہ 40 دن کتنے بڑے ہوں گے؟ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، 1 سال 1 مہینہ 7 دن، 40 میں 3 دن نکل گئے تو 40 کے بچے 37، 1 سال 1 مہینہ 7 دن یعنی 1 سال 37 دن، 37 دنا 74 تو 1 سال 74 دن ہوئے۔ اس بیچ میں بہت فساد برپا کرے گا، اس تفصیل کا موقع ابھی نہیں، مجھے اگلی باتیں آپ سے کرنی ہے، کیا کیا کرے گا وہ اس کو سائڈ میں رکھیے۔ دجالی فوج امام مہدی کی فوج کا رخ کرے گی، امام مہدی اپنے متبعین کو لے کر جس مسجد کے اندر جمع ہوں گے، رات میں تہجد میں رو رو کر مسلمان دعا کر رہے ہوں گے، خداوندہ ہماری مدد فرما، اسباب کی دنیا میں ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے، ہم تھوڑے سے بچے ہیں، اور باہر دجالی فوج پورے علاقے کو گھیرے کھڑی ہوگی، 50,000 سے زائد یہودی اس کے ساتھ شامل ہوں گے دجال کے ساتھ، اور دجال کو دنیا کی تمام طاقتیں حاصل ہوں گی،
اسباب کی دنیا کی تمام طاقتیں اس کے پاس ہوں گی، اور اہل عقل اہل فہم سمجھ رہے ہیں آہستہ آہستہ طاقتیں کہاں جمع ہو رہی ہیں، وہ تمام طاقتیں مل کر دجالی مشن کے ساتھ جڑ جائیں گی، وہ طاقتیں دجال کے حوالے کی جائیں، اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کبھی کبھی تقریروں میں اس کے اشارے مل جاتے ہیں کہ اب پوری دنیا کا ایک حکمراں ہونا چاہیے، اہل فہم خوب سمجھتے ہیں۔ رات میں تہجد میں رو رو کر دعا کریں گے یہ لوگ، صبح فجر کی اذان ہوگی، لوگ سنت پڑھیں گے، سنت پڑھ کر امام مہدی مصلی پر آئیں گے، تکبیر ہو رہی ہوگی، ادھر عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کندھے پر ہاتھ رکھے اس مسجد کی چھت تک آئیں گے، فرشتے آپ کو چھت تک چھوڑ کر چلے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تازہ غسل کر کے بالوں سے پانی جڑ رہا ہوگا، دو چادریں زیب تن ہوں گی، بہت غور سے اس بات کو سنیے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے بدن پر دو چادریں، ایک لنگی ہوگی ایک اوپر چادر ہوگی، زعفرانی رنگ کی ہوگی، وہ چھت تک اتریں گے، فرشتے لوٹ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آواز دیں گے اللہ کے بندو میں عیسیٰ ابن مریم تمہاری مدد کے لیے آ چکا ہوں، مجھ کو اتار لو۔ چھت سے اترنے کا RCC زینہ نہیں ہوگا، ریڈی میڈ زینہ لگا کر ان کو اتارا جائے گا، وہ نیچے اتریں گے، امام مہدی اشارہ کریں گے آئیے مصلی پر، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں آپ نماز پڑھائیے، میں مقتدی بن کر آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، میں نبی بن کر نہیں اترا ہوں، میں امت محمدیہ کا فرد بن کے اترا ہوں۔ یہ بہت نازک کڑی ہے، بہت نازک کڑی ہے۔ بعض لوگ جذبات میں کہتے ہیں اب نبی باقی نہیں رہیں گے، اب نبوت سلب ہو جائے گی، نہیں، نبوت کے پاور کے ساتھ نہیں اترا ہوں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پچھلے کسی نبی کا پیغام اب نہیں چلے گا۔ آپ کا ارشاد ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر میرے زمانے میں موسیٰ زندہ رہے ہوتے ان کو بھی میری اتباع کرنی ہوتی، اس لیے کہ وہ سب براتی تھے، آپ دولہا ہیں، اور وہ سب آپ کے تابع ہیں، اور اس تابعیت کا اعلان معراج کے سفر میں مسجد اقصیٰ کی نماز میں کر دیا گیا۔ سارے انبیاء کرام وہاں جمع تھے، صف بنا کر کھڑے ہوئے تھے، جبرائیل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا، آپ نے ان سب کو نماز پڑھائی، سارے انبیاء نے آپ کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھی۔ انبیاء کرام کی امتوں دیکھ لو، جب تمہارے نبی مصلی بن کر اتباع کر کے نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، فیصلہ خود کر لینا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، یہ تکبیر آپ کے لیے کہی گئی ہے۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے، نماز ختم ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو نیزہ دو، دروازے کھول دو۔ دروازے کھولے جائیں گے، دجالی فوج باہر کھڑی ہوگی، اسی انتظار میں دروازے کھلیں اور ہم ان کا تکہ بوٹی کریں۔ دجال آگے ہوگا، فوج پیچھے کھڑی ہوگی، دجال آگے بڑھے گا، عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو دیکھیں گے۔ خداوند قدوس نے عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت دی ہوگی، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک آپ کی سانس جائے گی، اور وہ سانس تلوار کا کام کرے گی۔ آپ خالی کھڑے ہو کر یوں دیکھیں گے، ایسے ایسے بس نگاہ گھمائیں گے، آپ کی سانس چلے گی، صف کی صفیں کٹ کٹ کے گریں گی، دجال سمجھ جائے گا سچے مسیح آ گئے، بھاگ لو۔ دجال بھاگے گا، دجال کی فوج پریشان، ارے کمانڈر بھاگ رہا ہے۔ ان میں سے اکثر مارے جائیں گے، بہت کم دال میں نمک کے برابر تائب ہوں گے، سب مارے جائیں گے، دجال بھاگے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق سے دجال کا پیچھا کریں گے، وہ بھاگتے 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 کہاں تک آئے گا؟ لد کے مقام پر۔ یہ لد کہاں ہے؟ اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب، تل ابیب سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ لد ہے، ایک شہر ہے۔ اس وقت بستی نہیں تھی، جس وقت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے اس جگہ کی نشاندہی فرمائی کہ اس مقام پر گرا کے ماریں گے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو۔ اس کے قریب ایک بہت بڑا ایئرپورٹ ہے،
جو دنیا کا سب سے بڑا سیکورٹی لیس ایئرپورٹ ہے، آج کی کنڈیشن یہ بتلا رہی ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے بھاگنا چاہے گا، ایئرپورٹ میں گھس کر طیارے میں بیٹھ کر بھاگنا چاہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی اس کو گرا کر باب لد پر، باب لد کا مطلب لد ایئرپورٹ کے باہر کے حصے میں گرا کر اس کو ختم کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے گا تو گھبرائے گا، بھاگے گا اور پگھلے گا، جس طریقے سے پانی میں برف پگھلتا ہے یا پانی میں نمک پگھلتا ہے، اس طرح وہ پگھلتا ہوگا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو گرا کے نہ بھی ماریں، خالی دوڑاتے رہیں، وہ پگھلتے 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 ختم ہو جائے گا۔ جب دجال مارا جائے گا، یہودی مارے جائیں گے، تو دنیا کے جو عیسائی دجالی نظام کی حمایت کر رہے ہوں گے، آج کر ہی رہے، اور اس دجال کو مسیحا سمجھ رہے ہوں گے، جب انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے اصل جو پیغمبر تھے عیسیٰ علیہ السلام، ہم جن کو اپنا پیغمبر مان کر اپنے آپ کو کرسچن عیسائی کہتے ہیں، وہ دوبارہ آسمان سے اتر آئے، جھٹا مارا گیا، تو پوری عیسائی امت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑے گی جو اس وقت موجود ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کی پیروی کر رہے ہوں گے۔ اب بات کو سمیٹیے، دنیا کے اندر آسمانی نظام سے تعلق رکھنے والی تین ہی قومیں ہیں اس وقت، جن کو پتہ ہے کتاب کون سی ہے، نبی کون سا ہے۔ گھر سے مٹ گئی، باقی کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا نبی کون، کتابیں کون، کہتے رہیے آپ۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسائی کرسچن، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمان۔ یہودی مارے گئے، عیسائی تائب ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر سارے اسلام میں داخل ہو گئے، اور ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کا احترام ہی تو کرتے، تو ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں، دونوں ایک ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کی پیروی کر رہے ہوں گے، دنیا میں کوئی اگلی طاقت ہوگی نہیں، باقی چٹ پٹ یا تو تائب ہوں گے یا مارے جائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ اب ساری انسانیت ایک کلمے کے نیچے آ گئی، اسلام کے نیچے۔ اس کو کہا گیا ہے پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہوگی خود بخود۔ اس سے فارغ ہوں گے، اب وہ قوم نکلے گی، کون؟ یاجوج ماجوج، وہ دنیا کے اوپر یلغار کریں گے، بہت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کا رخ کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان سے آمنے سامنے کی جنگ نہیں کریں گے، خداوند قدوس سے دعا کریں گے، پروردگار ہماری مدد فرما۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا چاہیں لیکن پہنچ نہیں پائیں گے، پہلے ہی ان کے اندر بیماری پیدا ہوگی، بدن میں پھنسیاں نکلیں گی طاعون جیسی، اور سب مر جائیں گے۔ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، اتنے بہت سے انسان مر گئے، ان کو دفنانا ہو کہ بہانا ہو کہ جلانا ہو، جو بھی کرنا ہو کرے کون؟ آدھی دنیا ان کی لاشوں سے پٹی ہوگی۔ پھر دعا کریں گے خداوندہ ہماری مدد فرما، تو خداوند قدوس آسمان سے لمبی لمبی گردن والے پرندوں کو اتاریں گے۔ ایک پرندہ تھا عنقا، ایک نبی ہیں حضرت حنظلہ علیہ السلام، ان کے زمانے میں یہ پرندہ موجود تھا۔ کتنا بڑا ہوتا تھا؟ یہ ہاتھی کو ٹوٹ میں دبا کے اڑ جاتا تھا، ہاتھی کو ٹوٹ میں دبا کر، تو انسان کیا ہوگا اس کے لیے؟ آبادیوں میں آتا تھا، انسان کو لیا اور اڑ گیا۔ انہوں دعا کی پروردگار اس کی نسل دنیا سے ختم کر دیجئے۔ ان کی دعا کی بنیاد پر اس زمانے میں نسل اس کی ختم ہو گئی، وہ فضاؤں میں چلا گیا، کہاں چلا گیا اللہ اعلم۔ قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے خداوند قدوس ان پرندوں کے جھنڈ کو پھر بھیجے گا، وہ آ کر ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے، کچھ کو کھا لیں گے، باقی سمندر میں پھینک دیں گے۔ لاشیں سمندر میں چلی گئیں، اور سمندر کا پانی کھارا، آپ کو معلوم ہے وہ ایٹومیٹک ہضم کر لیتا ہے۔
لیکن ان کے مرنے کے بعد جو بدن سے پیپ بہے گا، خون بہے گا، پھنسیاں ہوں گی، وہ گندگی اس کا کیا ہوگا؟ پھر دعا کریں گے تو خداوند قدوس بڑے بڑے بوندوں کی بارش نازل کریں گے، طوفان آئے گا، خوب پانی برسے گا، اور یہ ساری گندگی بہہ کر سمندر میں چلی جائے گی۔ اب امن و امان ہو گیا۔ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال مارا جائے گا تو امام مہدی کا کام مکمل ہو گیا۔ 1 سال کے بعد امام مہدی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ امام مہدی کے ہاتھ پر جو بیعت ہوگی مطاف میں، اس کے 7ویں یا 8ویں سال وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابھی کنوارے ہیں، بعض روایتوں میں ہے 33 سال، بعض میں ہے 40 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے تھے۔ شادی ہوگی، صاحب اولاد ہوں گے، روایتوں میں 40 سال اور زندہ رہیں گے، پھر انتقال ہوگا اور روضہ اقدس میں آپ کی تدفین ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے کے بعد پھر دنیا کے اندر دوبارہ برائی عام ہوگی اور پھر اللہ اپنے نیک بندوں کو اٹھا لے گا اور پھر قیامت آئے گی۔ اب یہاں پر پھر وہی سوال آیا، میدان محشر کہاں برپا ہوگا؟ کچھ لوگوں کو فکر ہے وہ شادی کس برادری میں کریں گے، کتنی فکر ہے۔ جیسے بقرعید میں بعض لوگ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دمبے کی کھال کیا ہوئی تھی، تو ہم نے کہا تیرے محلے کے مکتب میں استعمال ہوئی تھی۔ ایک واقعہ ہے تاریخ کا، اس کو سن لو، بال کی کھال اور کھال کی بال مت نکالو۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں کیوں اتریں گے سمجھ میں آ گیا۔ اب سنیے تماشا، جن لوگوں کو یہ شوق ہوا کہ وہ دعوی نبوت کرے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے دعوی نبوت کیا تھا، تو کچھ تو اس شوق میں دعوی نبوت کرتے ہیں، کچھ ہم کو مل جائے گا، اور کچھ کو لوگ باقاعدہ متعارف کراتی ہیں باطل طاقتیں۔ ہمارے ہندوستان کے اندر 1839 میں ایک شخص پیدا ہوا، مرزا غلام احمد قادیانی، گرداسپور ضلع پنجاب میں۔ آہستہ 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 اس نے پرپردے کھولے اور پھر وہ اپنے آپ کو پہلے عیسیٰ مسیح عیسیٰ کہا، پھر عیسیٰ کہا، پھر نبی ہو گیا۔ چلیے اس کا ٹائم پورا ہوا، 1908 میں وہ کمبخت جہنم چلا گیا۔ دوسرا کھڑا کیا گیا اورنگ آباد میں، شکیل ابن حنیف۔ اس قسم کے لوگ تماشے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ مسلمانوں میں آپسی انتشار، عقائد کی گندگی، اور نوجوان طبقہ جو علماء سے دور ہے، دینی حلقوں سے دور ہے، ان کا ذہن گندا کرنا۔ ہمارے یہاں عالمی پیمانے پر سب سے بڑی اصلاحی تحریک ہے جماعت کا کام، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا برپا کیا ہوا، قائم کیا ہوا نظام۔ اس سے بہت بڑا فائدہ عالمی پیمانے پر ہوا اصلاحی۔ جہاں بدعات تھیں، اعمال کی کوتاہیاں تھیں، وغیرہ وغیرہ، جہاں تک مسئلہ ہے عقائد کی گندگی کا، عقائد کے انحراف کا، وہاں علمی دلائل سے اس کا جواب دینا ہوگا۔ مثال سمجھیے، ٹھنڈک لگ گئی، زکام بخار ہو گیا، کمبل اوڑھ کے لیٹ جاؤ، گرم چائے پی لو، کاڑھا پی لو، گڑ کی چائے پی لو، ہو جائے گا آرام۔ پیٹ گڑبڑ ہو، جلاب چالو ہو گیا تو کالی چائے پی لو، پتی تھوڑی پھاک کر پی لو، آرام ہو جائے گا۔ لیکن کتنی بیٹھ گئی تو اب کمبل اوڑھ کر سونے سے آرام ہو جائے گا؟ ہاتھ کا وال چوک ہو گیا، اب کمبل اوڑھ کر سونے سے آرام ہو جائے گا؟ پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، فریکچر ہو گیا تو کیا پرہیز سے آرام ہو جائے گا؟ اب اس فریکچر کا علاج تو سرجری ہے۔ اب ہاتھ چوک ہو رہا ہے، وال چوک ہو رہا ہے، اس کا علاج تو سرجری ہے۔ اس قسم کے گندے عقائد پھیلانے والی جو مہم ہے، وہ قادیانیت ہو کہ شکیلیت ہو کہ نیچریت ہو، منکرین حدیث ہو، وغیرہ وغیرہ، ان کا جواب تو دلائل سے دینا ہوگا۔ ہر شخص کے بس کا نہیں۔ ہمارے جماعتی احباب کو بڑوں کی جانب سے ہدایت ہے،
تو اپنے کام سے کام رکھو، 6 نمبر کے اندر بات کرو، تم ان چیزوں میں الجھو مت۔ ان کو تو اس کی بھی ہدایت ہے کہ تم مسائل میں الجھو مت، علماء کے پاس بھیج دو۔ بالکل صحیح ہے، بڑوں کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ ہمارے جماعت کے کام کی اصل ریڑھ کی ہڈی، اصل اسپرٹ اس کی سادگی ہے، اس کی سادگی برقرار رہنے دو۔ جس طرح ہمارے مدارس، اب تو خیر ٹھیک ہے ملک کے حالات انہوں نے مجبور کیا کہ ہم مدرسوں کو اسکولوں کے ساتھ جوڑیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ورنہ ہمارے اکابر ایک ہی بات کہتے تھے، ان کو اسی حال میں رہنے دو، ان دیوانوں کو اپنا کام کرنے دو۔ علامہ اقبال نے ایک موقع پر مدرسوں کو تبصرہ کیا تھا، ان مدرسوں کو اسی حال میں رہنے دو، چٹائیوں میں، جھوپڑیوں میں، کچے مکانات میں اسی حال میں رہنے دو۔ میں یورپ و امریکہ کا سفر کر کے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں کے حالات، ہندوستان کے مسلمان بہت غنیمت ہیں، ان کو اسی حال میں رہنے دو۔ تو ہمارا جو جماعت کا نظام ہے اس کا مقصد ہے، ایک آدمی بے نمازی ہے بھائی آجا، محبت کے ماحول میں۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک عالم صاحب کا بیان عام ہوا تھا، وہ گئے تھے، کچھ پیشہ ور عورتیں جہاں رہتی ہیں وہاں تشریف لے گئے، ان کو نصیحت کی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، داعی کے دل کا درد اثر انداز ہوتا ہے، داعی کے دل کا درد، دل کی کڑھن، یہ اپنا کام کرتا۔ الفاظ گرچہ سادے ہوں، جس طریقے سے ماں اپنی بیٹی کو ڈانٹتی ہے، اس ڈانٹ کے اندر بھی پیار ہوتا ہے کہ ماں کی ممتا شامل ہوتی ہے، اور ساس ڈانٹتی ہے تو اسی لیے بیٹی کبھی ماں کے خلاف بغاوت نہیں کرتی، ماں اس کو بولتی تو ناکارہ ہے، فلانی ہے، ڈھکانی ہے، کسی کام کی نہیں ہے، پوڑ ہے، ارے اماں بڈھی ہی گئی، اماں بڑھائی گئی ہے، کچھ وہ بولت رہا تھی۔ یہی بات ساس کہے بہو کو تب۔ تو جب داعی کے دل کا درد کام کر رہا ہوتا ہے تو منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ اس سادگی کے ساتھ چلنا پھرنا، عام آدمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پیار و محبت سے بات کرنا، کڑوی کسیلی سننا، اس کام کے فیض کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت موجودہ دور دنیا میں اس سے بلی کوئی اصلاحی تحریک تنظیم نہیں ہے، لیکن یہ نظام عقائد کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کسی تھیوری کا نام نہیں ہے، کسی فکر و فلسفے کا نام نہیں ہے۔ فکر فلسفہ وہی ہے جو مولانا قاسم نانوتوی کا تھا، جو رشید گنگوہی کا تھا، جو مولانا قیل احمد امبیڈوی کا تھا، جو حضرت شیخ کا تھا۔ فکر وہی ہے، ان سب کی فکر ایک ہے، یہ فکر ولی اللہ ہی ہے۔ تو فکر میں جماعتی نظام مسلک دیوبند کے نظام سے ہم آہنگ ہیں، عملی میدان میں اس کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب رہا سوال یہ اس قسم کے نالائق، کہیں قادیانیت، کہیں شکیلیت، تو ان کو جواب دینا یہ علماء کا کام ہے، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ پوری بات کو سنجیدگی سے سمجھے۔ مثال سمجھیے، ایک آدھ باتیں بتلا دوں میں آپ کو۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے پورا زور اس پر لگایا کہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ تو ظلم ہے امت کے ساتھ۔ کیوں؟ نبوت تو اللہ کی نعمت تھی، آپ اس کو روک کیسے رہے ہیں؟ کسی کو منع کیسے کر رہے ہیں؟ کسی کو محروم کیسے کر رہے ہیں؟ دسیوں ہزار صفحات اس موضوع پر موجود ہیں۔ وہ گرچہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر نہیں ہے، وہ فارمیٹ بنا کر رکھا ہوتا ہے، لے چھاپ اپنے نام سے۔ اس قسم کے باطل اعلی کار جو ہوتے ہیں ان کو مواد فراہم ہوتا ہے، لے اپنے نام سے چھاپ دے۔ دنیا سمجھتی اس نے لکھا، وہ تو کمبخت چوتھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ چوتھی تک پڑھا تھا، اب بعض کہتے ہیں چوتھی فیل تھا۔ چوتھی فیل آدمی کی 40 جلدوں میں کتابیں ہوں گی، نیٹ پر مواد پڑا ہوا ہے۔ ازالہ اوہام نام کی 2 موٹی موٹی جلدیں ہیں جس کے اندر صرف تلبیسات ہیں، اشتباہات، خرافات، پڑھ کر آدمی سر پکڑ لے اپنا، کیا کہہ رہا ہے کمبخت، اس کی لکھی ہوئی ہے۔ باطل فارمیٹ فراہم کرتا ہے۔ اس نے یہ شور کیا کہ نبوت اللہ کی نعمت ہے، اس کو آپ روک کیسے سکتے ہیں؟ اب بیچارہ عام آدمی سہم جاتا ہے کہ بھئی نعمت تو ہے، اب اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب عام آدمی کے بس کا نہیں ہے، اس کا جواب علماء دیں گے۔ ٹھیک ہے، نبوت اللہ کی نعمت ہے، تو نعمت
کب تک چلے گی؟ مثلا بچے نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، حفظ قرآن اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ 1 پارہ 2 پارہ 15 18 20 22 25 28 29 30، اب 30 پارے ہونے کے بعد حافظ صاحب بچے کے والدین کو اطلاع کرائیں گے آپ کا بچہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو گیا، پورا خاندان خوشی جھوم اٹھے گا، دوست و احباب جمع ہوں گے، دعائیں ہوں گی، خوشی کے ترانے گائے جائیں گے، مٹھائیاں بٹیں گی، جلسہ ہوگا، دستار بندی ہوگی، کیا ہوا؟ قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ مجلس تکمیل قرآن، مجلس ختم قرآن ہر جگہ ہوتی ہے۔ اب پوچھو قادیانی سے کہ بھائی قرآن تو اللہ کی نعمت تھی، یہ 30 پارے پر رک کیوں گیا؟ پھر کیا ہونا چاہیے؟ 31 32 33 34 چلتا رہنا چاہیے، تو 30 پارے پر قرآن رکا کیوں؟ رمضان کے روزے اللہ کی نعمت نہیں، یہ نعمت ہے۔ کب تک؟ 28 29، اس کے بعد چاند نکلا تو کل عید، ورنہ پرسوں عید، آپ نے اللہ کی نعمت سے محروم کیوں کر دیا؟ پھر چلنے دو، 31 32 33 34 365 یہ ہوگا۔ ارے عقل کے دشمن، ختم نبوت سلب نعمت نہیں ہے، انقطاع نعمت نہیں ہے، تکمیل نعمت ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ جو نعمت نبوت کے راستے سے آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے مکمل ہوئی ہے۔ ختم نبوت تکمیل نعمت ہے، انقطاع نعمت نہیں ہے۔ یہ ہوا اس کا علمی جواب۔ اب باطل کو کٹہرے میں کیسے کھڑا کیا جائے؟ ہم لوگ کا سابقہ پڑھتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا ان سے، بھائی مرزا صاحب نے ہزاروں صفحات میں اس بحث کو چھیڑا ہے، نبوت بند نہیں ہونا چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے۔ چل بھائی کچھ لوگوں نے تجھ کو مان لیا، سچا جھٹا جیسے تجھ کو مان لیا، تو مرزا کے مرنے کے بعد کیوں بند ہو گئی بھائی؟ تم مرزائی اس کے بعد کس کو نبی مانتے ہو بھائی؟ وہ تو مر گیا، کم بخت 100 سال ہو گیا، 100 سال ہو گیا، اس کے بعد کون نبی؟ اس کے بعد تو کوئی بھی نبی نہیں۔ کیوں؟ اس کے بعد پہلا خلیفہ حکیم نور الدین۔ کیا مطلب؟ خلیفہ کیسے آ گیا؟ جب تک نبی کے بعد نبی آتے تھے خلافت نہیں تھی، یاد رکھیے گا، جب تک نبی کے بعد نبی کی آمد کا سلسلہ جاری تھا خلافت نہیں تھی۔ جب خاتم النبیین دنیا سے گئے تو خلافت شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی، ان کے بعد پھر نبی، ان کے بعد پھر نبی۔ پچھلے انبیاء کرام میں سے کسی نبی کے انتقال کے بعد خلافت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر۔ پچھلی امتوں کا سارا نظام انبیاء کرام سنبھالتے تھے، امتوں کے حوالے نہیں تھا۔ یہاں خدمت دین، تعلیم دین امت کے حوالے کر دی گئی قیامت تک کے لیے۔ وہاں وہ کام نبی ہی کریں گے، ایک جائیں گے دوسرے آئیں گے، وہ جائیں گے تیسرے آئیں گے۔ کلما ہلک نبی خلفہ آخر، ایک جاتے دوسرے آتے۔ آقا فرما رہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وسیکون بعدی خلفاء، ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ خلیفہ ہونے کا مطلب اس کے بعد نبی نہیں۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو خلیفہ نہ ہوتا۔ تم نے خلیفہ مان رکھا ہے، اس وقت ان کا 5واں خلیفہ مردود مرزا مسرور ہے۔ آپ ڈالیں یوٹیوب کے اندر خلیفہ مسرور آ جائے گا، مرزا کے خلفاء آپ ڈالیں نیٹ کے اوپر آ جائے گا ترتیب وار سب۔ اس کا مطلب تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مان کر اس مردود کو مان رکھا ہے۔ اب یہاں ان کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں۔ کیا ہوا؟ ایک جواب دیا ہم نے علمی، اور دوسرا گلے میں پھندا پہنا دیا۔ اب بولا گے باطل کی سرکوبی کریں گے کون؟ علماء کرام۔ ایک اور سن لیجئے، یہ حضرت جو اورنگ آباد کے اندر بیٹھا ہوا ہے شکیل، یہ کہتا میں مہدی ہوں۔ اچھی بات ہے۔ امام مہدی، ان کی مہدویت کا اعلان کہاں سے ہوگا؟ مطاف سے ہوگا، خانہ کعبہ سے۔ اور تیرا کہاں سے ہو رہا ہے؟ امام مہدی سید ہوں گے، مدینہ منورہ پیدا ہوں گے، تو دربھنگہ بہار کا پیدا ہونے والا۔ کیا جو امام مہدی اپنی مہدویت، اپنی خلافت کا پرچار نہیں کریں گے، تو پرچے بات کے پرچار کر رہا ہے۔ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، وہ فوراً میدان جنگ میں آئیں گے، تو کہاں نکلا بھائی؟ وہ 7 سال جنگ کریں گے دجالی فوج کے مقابلے میں، دجال بعد میں ظاہر ہوگا۔ آپ نے کب جنگ کی؟
اور 8वें साल وہ अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। अभी तो आप माशाअल्लाह मौजूद हैं, कब जहन्नम में जाएंगे मालूम नहीं। क्या जोड़ इन दोनों बातों में? ज़रूरत क्या उलझने की दलाइल में? शख्सी गुफ्तगू करो भाई। आप कौन? आपका 7-12 बार लाओ। दिल्ली के अंदर जामे मिलिया के पास मेरे साले रहते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई वो कुछ बच्चे आते हैं और वो अजीब बहकी बहकी बातें करते हैं। मैंने क्या कहते हैं? उन्होंने बतलाया। मैंने कहा इसका मतलब वो कादियानियत का प्रचार करते हैं। आइंदा एक काम करना, वो आएगा ना, उससे कहना भाई मैं तो आलिम नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना बतला दो कि ये मिर्ज़ा था कौन? मैंने सुना है बड़ा झुट्टा था, चोर था, अय्याश था, 54 साल की उम्र में 14 साल की बच्ची से निकाह करना चाहता मोहम्मदी बेगम से। अजीब गंदी उसकी कहानी है। कौन है ये? वो कहते रहेगा हाँ अरे क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? कुरान और हदीस से बात करें। कुरान और हदीस से बात करना, उलमा से मैं जाहिल आदमी हूँ। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, हम किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो देखते हैं इमाम साहब परहेजगार है कि नहीं। तो कमबख्त किसी को नबी ऐसा कैसे मान लिया जाए? पहले अच्छा इंसान तो हो। हम तो ये समझते हैं कि वो एक शरीफ इंसान के मेयार का नहीं है। मैंने कहा तुम ये बहस छेड़ोगे तुम्हारे साए से भागेगा वो आया, फिर छेड़ा उसने, इन्होंने वही बात की। अरे तुम मतलब क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप? ये किताबों के अंदर लिखा हुआ है, दलाइल मौजूद है, हकायत मौजूद है। वो दिन आज का दिन दोबारा वो नहीं आया। एक बार यूपी में एक प्रोग्राम था तो मुझसे मौलाना उसामा साहब ने कहा ज़रा इसकी ज़िंदगी पर गुफ्तगू कर दो। तो मैंने उसकी प्राइवेट ज़िंदगी बतलाई। जो देहात के लोग आए हुए थे आपस से बात कर, अरे भैया आज समझ में आई गवा, ससुरा प्रधान बने के लायक नहीं है, कहा तो प्रधानमंत्री बनियो। जो एक आदमी महल्ले का कारपोरेटर प्रधान बनने के लायक ना हो, वो नऊज़ बिल्लाह पूरी उम्मत का नबी हो जाएगा। शर्म नहीं आती है? क्या जोड़ इन दोनों बातों में? वो कोशिश करेंगे आपको कुरान और हदीस के नाम पे उलझाने की, और आपकी जिम्मेदारी है कि उलमाए किराम से राब्ता कायम करके एक खुराक दवा खिला दो, दोबारा पेट में दर्द नहीं होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से क्यों उतरेंगे, क्या हालात होंगे, उस वक्त दुनिया के अंदर क्या मंजर होगा, फिर क्या से क्या होगा, इस मौजू पर इंशाअल्लाह ये बात यहाँ पर मुकम्मल की जा रही है। अगला हफ़्ता सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी, आपकी क़ुरबानियाँ, आपके निज़ाम की आफाकियत, दुनिया के अंदर निज़ाम कैसे फैला, इसलिए कि अब रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। एक आध हफ़्ता इंशाअल्लाह ख़ास सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, आप घर वालों की ज़िंदगी पर गुफ्तगू करने की इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी।